السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات نیند آ گئی آپ کو یہاں؟ عاصم کمرے کا جائزہ لیتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیند کہاں سے آنی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا حریم کیسے اسے ہمارا گھر تھما سکتی ہے، اور دیکھو اسے ہمیں نکال دیا وہاں سے جو ہماری ذاتی جگہ۔ نوشین کا غصہ جوں کا تو برقرار تھا۔ ہم لاکھ انکار کر لیں مگر وسورا پیلس اب اس اسٹیفن کا ہو چکا ہے، اور علینا نے بات کی تھی حریم سے رات میں، ان کے چہرے کی ویرانی ایسی تھی مبادا کوئی مر گیا ہو۔ نوشین خاموش رہی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی بات جاری رکھے۔ اسٹیفن نے دھوکے سے اپنا نام کروایا ہمارا گھر، اس نے صرف شیئر دینے کی بات کی تھی اور وہ منحوس گھر کے پیپرز بنوا لایا۔ چبا چبا کر کہتے چہرے پر ناگواری طرح آئی تھی۔ تو حریم اندھی تھی؟ پیپر سائن کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیا کہ کس چیز کو ٹرانسفر کر رہی ہے؟ حریم کی حماقت پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا غیظ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پیپر نہیں پڑھے، بہت یقین تھا اپنے اسٹیفن پر اسے۔ وہ طنزیہ مسکراتا ٹیک لگانے لگا۔ پیپر نہیں پڑھے تھے تو پھر اب ہمیں کیوں یہ سب بتا رہی ہے؟ اس کا تو کچھ نہیں گیا، بے گھر تو ہم ہوئے۔ ظاہر ہے اسے کس بات کا نقصان جو شوہر کے پاس ہے، بیوی کا ہی حق ہے اس پر۔ سمجھ سے باہر ہے میری بیٹی ہو کر اتنی احمق کیسی ہے یہ لڑکی؟ وہ دانت پیس کر پردوں کو گھوڑنے لگی۔ انکل پر گئی ہوگی، اس نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ ہاں باپ پر ہی گئی ہے، وہ بھی ایسی عقل سے پیدل تھا۔ وہ تائید کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلیں اب کچھ سوچتے ہیں، حریم تو وہیں ہے، کسی طریقے سے واپس لے اس سے اپنا گھر۔ وہ سانس خارج کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حریم بچی ہو سکتی ہے مگر وہ تو پکا کھلاڑی معلوم ہو رہا ہے مجھے، اتنی آسانی سے واپس نہیں کرے گا وہ۔ اس کی تجربے کار نگاہیں اب اسٹیفن کو پہچاننے سے دھوکہ نہیں کھا سکی تھیں۔ لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے، لیکن امید اچھے کی رکھنی چاہیے۔ آپ فریش ہو کر آ جائیں، پھر ماما کہہ رہی تھی نیچے ریسٹورانٹ میں جا کر ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، رات بھی کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ فکر بھرے لہجے میں کہتا دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، نوشین کا جواب سن کر وہ باہر نکل کر دروازہ بند کرنے لگا۔ کتنی بیوقوف ہو تم حریم، کبھی کسی نے ایسے اہم کاغذات بھی پڑھے بغیر سائن کیے؟ میں نے تمہارے باپ پر کبھی اتنا اندھا اعتماد نہیں کیا تھا، اور تم اس 4 دن کی محبت پر سب لٹا بیٹھی۔ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ وہ پیچ کلر کی ڈریس پینٹ پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے پورچ میں نمودار ہوئی۔ بازو پر پیچ کلر کا ہی کوٹ ڈال رکھا تھا، شولڈر کٹ گولڈن براؤن بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ چہرے پر وہی معمول کے مطابق میک اپ کیے، آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے وہ گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ پر ہم رنگ کوٹ پہنے، بائیں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سر جھکا کر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حریم کے پرفیوم کی خوشبو پر اس نے معدوم سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ آفس جانا ہے، مجھے میٹنگ ہے میری، بحث کرنے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی رقبے نشست کا دروازہ کھولنے لگی۔ اسٹیفن عقب میں کھڑے گارڈ کو اشارہ کرتا دوسری جانب سے آ کر رقبے نشست پر بیٹھ گیا۔ آگے بیٹھو تم، وہ ہاتھ میں پکڑے آئی پیڈ پر انگلی چلاتی مصروف سے انداز میں بولی۔ گارڈ نہیں ہوں اب میں تمہارا، وہ سرد موہری سے کہتا آنکھوں پر گلاسز لگانے لگا۔ حریم ہنکارہ بھر کر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ میم، گڈ مارننگ سر۔ وہ دونوں اپنے اپنے کیبن کی جانب بڑھ رہے تھے، یہی صدائیں سننے کو مل رہی تھیں۔ ہیلو حریم، کانفرنس روم میں داخل ہوتے ہی ریکس شینی کے والد خوشگوار لہجے میں بولے۔ ہیلو انکل، وہ مسکراتی ہوئی سر کو خم دینے لگی۔ ہائے اسٹیو، وہ گزشتہ رات ہونے والے حالات سے انجان بڑی گرم جوشی سے اس سے گلے ملے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں؟ ہیری کو کال کی کسی نے؟ وہ لیپ ٹاپ اس لمبی میز کے کنارے پر رکھتی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی۔ ہاں بس آتا ہی ہوگا، ابھی 10 منٹ ہے۔ ریکس مسکراتے ہوئے سربراہی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسٹیفن کو میٹنگ سے کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں تھی، اس لیے ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ فون کی رنگ ٹون پر اس نے جیب پر ہاتھ مارا۔ ہاں اہان، وہ فون کان سے لگاتا حریم کی پشت کو دیکھنے لگا جو ریکس سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ آفس کب جانا ہے؟ دوسرا جھٹکا بھی دے دیں آج انہیں، تاکہ ایک ہی بار دل کو دلاسا دے نوشین۔ وہ آگے بڑھا تو گارڈ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ ہاں ایک ہی بار صدمہ پہنچانا چاہیے، ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ اچھا کہاں ہو تم؟ میں حریم کے ساتھ اس کے آفس میں ہوں۔ میں بس نکل رہا ہوں، تم پہنچو پھر، وہ بولتا ہوا ڈرائیور کو اشارے کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں سے 20-25 منٹ لگیں گے۔ وہ بائیں ہاتھ پر بندھی گھڑی اوپر کرتا اسے دیکھنے لگا۔ اوکے ہاں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ چلتا ہوا حریم کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ بیبی مجھے کام سے جانا ہے، گارڈز اور گاڑی یہیں ہیں، تم اکیلی نہیں نکلو گی آفس سے؟ میں کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اوکے، وہ منہ بناتی تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تم اپنی میٹنگ اٹینڈ کرو سکون سے۔ وہ پیچھے ہوتا اس کے سر پر بوسہ دینے لگا تو حریم نے مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ ریکس کے سامنے وہ کچھ بھی واضح نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ گڈ بائے ہنی، وہ پلٹ کر چبا چبا کر بولی۔ تو اسٹیفن مسکراتا ہوا پلٹ گیا۔ فضول انسان، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتی دانت پیسنے لگی۔ یہی روم ہے، وہ نرس کو دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ جی مس لیزا ہوورڈ کا۔
اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تو علینا مطمئن ہوتی اندر چلی گئی۔ اس وسیع کمرے کے بائیں دیوار کے ساتھ بیڈ اور مشینری لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ والی دیوار پر کھڑکی بنی تھی جس کے آگے صوفہ رکھا ہوا تھا۔ وہ لب کاٹتی آگے بڑھنے لگی۔ سفید رنگت عجیب ہی نوعیت سے پھیکی پڑ چکی تھی، چہرے کی ہڈیاں نکلی محسوس ہو رہی تھی، سنہری بالوں میں سے سفید بال بھی جھانک رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے نہ جانے کون سی نیند کے آغوش میں تھی۔ علینا کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ٹھہر گئی۔ تصویر میں تو تم اتنی علیل نہیں تھی۔ اس نے اس کی بے جان بازو کو ہاتھ میں پکڑا تو متحیر سی رہ گئی۔ ہاتھ پر جس جگہ برنولا لگا ہوا تھا وہاں پر نیل گہرا ہو چکا تھا۔ کس حال میں پہنچا دیا تمہیں اس ظالم نے؟ وہ چہرے پر دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کون سا فیصلہ کہاں لے جائے گا اسے۔ اس کی آنکھوں میں رحم تھا لیزا کے لیے۔ ایک وقت تھا جب تم بھی زندگی سے بھرپور ہوگی۔ تمہاری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں میں نے، بہت خوبصورت تھی تم، مگر اب… وہ پھر سے اس کے چہرے کو دیکھتی خاموش ہو گئی۔ سب ماند پڑ چکا ہے۔ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے نگاہوں کا رخ موڑا ہی تھا کہ دروازہ کھلا۔ آہٹ پر اس کی گردن تیزی سے پیچھے ہوئی۔ جہاں لیوینیا ششتر تھی وہیں علینا بھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پر پیشانی پر بل ڈالے آگے بڑھی۔ میں بس گزر رہی تھی یہاں سے۔ وہ نگاہیں ملانے سے گریز برت رہی تھی، اس لیے تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی، مگر بازو لیوینیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کے شوہر کی آغوش سے تو جلدی نکلا نہیں گیا تم سے۔ وہ مسکراتی ہوئی طنز کرنے لگی۔ شٹ اپ، میں اس ظالم کی آغوش میں کبھی نہیں تھی۔ علینا کی آنکھیں جلنے لگی۔ اچھا، تو پھر اس کے گھر میں رہ کر صاف صفائی کر رہی تھی؟ وہ اس کے بازو چھوڑتی سینے پر دونوں بازو باندھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کس باعث میں وہاں تھی؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے کسی نے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ وہ کلس کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہوورڈ کی گاڑی کا۔ اسی جرم کی پاداش میں مجھے اس نے اپنے گھر میں قید رکھا تھا۔ میں تو گھر جانے کے لیے مر رہی تھی، مگر وہ مجھے سزا دینے کا متحمل تھا۔ یہ کیسی سزا ہوئی؟ وہ تو انجوائے کر رہا تھا تمہارے ساتھ، جبکہ بیوی یہاں ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ اس نے اکھڑ لہجے میں کہتے ہوئے لیزا کی جانب اشارہ کیا۔ سزا میرے لیے تھی، ہوورڈ کے لیے نہیں۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ اوہ، تو لیزا کو دیکھنے کیوں آئی ہو تم؟ اور پھر تمہیں واپس کیوں بھیج دیا ہوورڈ نے؟ وہ علینا کی جانب ایک قدم بڑھاتی دائیں ابرو چکانے لگی۔ اپنی مرضی سے لے کر گیا تھا وہ، اور اپنی مرضی سے ہی واپس بھیج دیا۔ اس نے لاعلمی سے شانے اچکائے تو وہ مشکوک سی ہو گئی۔ لیزا کو ویسے ہی دیکھنے کے لیے آئی تھی میں، کوئی خاص سبب نہیں ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپاتی مبہم سا مسکرائی۔ جب لیوینیا نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے اسے معلوم ہے کچھ؟ وہ متعجب سے کہتی آگے بڑھنے لگی۔ اچھا، تم نے کال کی تھی پھر انہیں؟ پیمنٹ کے متعلق کوئی بات ہوئی؟ وہ عاصم سے بات کرتی اپنے کیبن میں داخل ہوئی۔ جی، کل فون کیا تھا میں نے، پیمنٹ آج بھیج دیں گے وہ۔ اور نوشین کے قدم تھمے تھے تو عاصم کی زبان۔ نوشین کی کرسی پر اسٹیفن براجمان تھا، کوہنیاں میز پر رکھے، دونوں ہاتھ آپس میں ملائے ان پر ٹھوڑی رکھے وجہ سے منتظر تھا۔ ساتھ ہی احان کھڑا تھا، سفید رنگ کی آدھی آستین والی شرٹ پہنے، دونوں ہاتھ میز پر رکھے وہ جھکا ہوا تھا۔ اس آدھی آستین کے باعث اس کے سفید بازو پر بنے سیاہ رنگ کے ٹیٹو عیاں ہو رہے تھے۔ یہاں کیا کام اب تمہارا؟ دور کہیں ذہن میں اسے خدشہ لاحق ہوا، مگر وہ ایسا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہمانک صدا سی آگے بڑھنے لگی۔ 70% بزنس حریم کا ہے، آپ کا حصہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسٹیفن سیٹ سے ٹیک لگاتا تھا، مسخرانہ انداز میں ایسا۔ بہتر ہوگا ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینا بند کر دو، تم پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہو۔ وہ ضبط کرتی مٹھیاں بند کرنے لگی۔ جو کچھ کیا ہے وہی بتانے تو آئے ہیں ہم یہاں، احان سنجیدگی سے کہتا سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کے دل کی دنیا ڈولنے لگی تھی۔ کبھی وہ احان کو دیکھتی تو کبھی اسٹیفن کو۔ میں نے صرف گھر اپنے نام نہیں کروایا، حریم کے پاس جو کچھ تھا وہ سب میرے نام ہو چکا ہے، بھلے وہ بزنس ہو یا وسورا پیلیس، سب میرا ہے اب۔ اس آفس میں بھی آپ کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے یوں تو۔ احان نے لقمہ دیتے ہوئے اسے تپانا چاہا۔ بس بہت ہو گیا تم دونوں کا تماشا، ہر حد پار کرتے جا رہے ہو تم۔ وہ چلاتی ہوئی آگے بڑھی، مگر عاصم نے عقب سے اس کے بازو پکڑ لی۔ تماشا تو نہیں ہے، جا کر حریم کے اثاثوں کی معلومات لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس بات پر، اطمینان سے تسلی کرو اپنی۔ اسٹیفن چیئر پیچھے کرتا اسے گھمانے لگا۔ خالہ، میں وکیل کو فون کرتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ عاصم بس بل کھا کر ہی رہ گیا۔ وہ میری نشست پر بیٹھے۔ نوشین پلٹنے پر آمادہ نہیں تھی۔ آپ چلیں تو پہلے معلوم کرتے ہیں کتنی سچائی ہے اس کی باتوں میں، یہ جھوٹ کا سہارا لے کر فریب دے رہے۔ وہ اسٹیفن کو گھورتا نوشین کو لیے پلٹنے لگا۔ مگر وہ بار بار پلٹ کر عقب میں دیکھ رہی تھی۔ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہے یہ عورت۔ احان متاثر ہوتا اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، مضبوط تو بہت ہے، سب گنوانے کے بعد بھی ہارٹ اٹیک نہیں آیا اسے، بس صفاقے سے کہتا گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ یہ آفس کون سنبھالے گا ایلیکس؟ احان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو نگاہ نوشین اور عاصم سے جا ٹکرائی جو باہر لابی میں رکھے صوفے پر بیٹھ رہے تھے۔ یہ آفس تم سنبھالو گے کیونکہ میں حریم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ویسے بھی ابھی وہ آفس ہمارا ہی ہے۔ وہ تفاخر سے کہتا مسکرایا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چکر لگاتا رہوں گا، یہاں کا کام تو زیادہ مینیجر نے دیکھنا ہے۔
نہیں تمہیں روزانہ آنا ہوگا ورنہ یہ لوگ اپنی ٹانگ اڑائیں گے ہر کام میں. ویسے بھی تمہیں نظر رکھنی ہے ان پر کیونکہ اب ان کا مقصد ہم سے یہ سب کچھ واپس کھینچنا ہے. وہ ابھی تک گلاس وال سے باہر ہی دیکھ رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اس نے جیب سے فون نکالتے ہوئے اسے دیکھا. میں چلتا ہوں پھر. حریم کا کوئی اعتبار نہیں آفس سے فرار ہو جائے. ابھی تو شاید میٹنگ میں ہی ہوں. وہ فون اٹھاتا کھڑا ہو گیا. اوکے. اس نے سر کو خم دیا مگر نگاہیں اسکرین سے نہیں ہٹائیں. انجوائے. وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتا باہر نکل گیا. کھانے سے کیا ناراضگی ہے تمہاری؟ وہ نیلا اور سفید چیک والا ٹراؤزر شرٹ پہنے کمرے میں داخل ہوا. حریم نے لیپ ٹاپ سے نہ نگاہیں ہٹائیں نہ زبان کھولی. مس حریم شاید میں آپ سے مخاطب ہوں. اسٹیفن چبا چبا کر کہتا اس کی جانب بڑھا جو صوفے پر بیٹھی تھی. سیاہ رنگ کا نائٹ گاؤن پہنے جو آستین سے بے نیاز تھا. بالوں کا جوڑا بنائے دونوں پاؤں میز پر رکھے وہ منہمک سے اسکرین کو دیکھتی اس کو یکسر نظر انداز کر رہی تھی. میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے. وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو حریم نے نگاہیں گھما کر اسے دیکھا. مجھے سنائی نہیں دے رہا اور بہتر ہوگا تم میرے روم میں مت آؤ. میں نہیں آؤں گا تو اور کون آئے گا؟ وہ برہمی سے کہتا چہرہ اس کے قریب کرنے لگا یوں کہ اس کی ناک اور ہونٹ حریم کی گردن سے مس ہو رہے تھے. کوئی نہیں آ رہا یہاں نہ ہی کوئی آئے گا. آگے صوفے کی بازو تھی اور جس کے باعث وہ مزید آگے نہیں ہو سکتی تھی. بیبی چلو کھانا کھائیں. وہ روز ہم ساتھ کھاتے ہیں. اس نے لاڈ سے کہتے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھ دیے تو حریم کے دل نے ایک بیٹ مس کی. وہ گلے سے تھوک اتارتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے کرنے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اسٹیفن پیچھے رہو کام کر رہی ہوں میں. اس کی غربت میں خود کو پگھلنے نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے خود کو مضبوط بنا رہی تھی. اس مقصد کے لیے اس نے خود کو کام میں اس حد تک انوالو کر لیا تھا. اسٹیفن کو یہ زبان سمجھ نہیں آتی. وہ اس کا ہاتھ پرے کرتا پھر سے چہرہ اس کی گردن کے پاس لے آیا اور ہاتھ اس کے پیٹ پر آ گیا. اس کے گرم لب حریم کی سرد گردن کو ستا رہے تھے. جب بھوک لگے گی تمہیں بلا لوں گی. پلیز ابھی جاؤ یہاں سے. اس کے بڑھتی نزدیکیاں اسے کمزور بنا رہی تھیں. کتنی دیر تک؟ مجھے بھوک لگی ہے حریم. اس نے نروٹھے پن سے کہتے ہوئے اس کے شانے سے گاؤن ہٹایا اور اگلا بوسہ کندھے پر دیا. شاید یہ اس کا طریقہ تھا اپنی بات منوانے کا. اگر ایسا تھا بھی تو وہ کامیاب بھی رہا. اچھا ٹھیک ہے چلو مگر سونے تم یہاں نہیں آؤ گے. وہ جھنجھلا کر کہتی کھڑی ہو گئی. اس کی الجھن پر مسکراتا کھڑا ہو گیا. بندہ کام بھی نہیں کر سکتا. وہ سخت خائف معلوم ہو رہی تھی. لیپ ٹاپ بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے وہ پلٹ کر اسے گھورنے لگی جو چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے ہوئے تھا. اب بھوک نہیں لگی تمہیں جو میری شکل دیکھے جا رہے ہو؟ اسے دیکھتی اس کا قیاس بڑھتا جا رہا تھا. ہاں بھوک لگی ہے چلو. وہ ہاتھ سے چلے کا اشارہ کرتا قدم اٹھانے لگا. کیا عذاب ہے یہ. گردن کے جس حصے پر اس نے اپنا لمس چھوڑا تھا وہ ہاتھ سے اس جگہ کو چھوتی اکتاہٹ بھری انداز میں کہتی سلیپر پہننے لگی. اور کتنا وقت لگے گا؟ اسے نوشین سیکرٹری کو دیکھتی برہمی سے گویا ہوئی. میم وہ میٹنگ میں ہے بس کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے باہر. اس کے خیز کے باعث محتاط انداز میں بولی. آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں میں یہاں. وہ کوفت سے کہتی رخ موڑ کر دائیں جانی میز کو دیکھنے لگی. مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں. وہ حریم سے ہاتھ ملاتا خوشگوار لہجے میں بولا. مجھے بھی. اور امید کرتی ہوں آگے بھی ہم مل کر کام کریں گے. حریم چہرے پر ہمیشہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے ہوئی تھی. سامنے بیٹھے اسٹیفن کی جلتی نگاہیں دونوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئی تھیں. یس شیور. کل فیکٹری چکر لگا کر لنچ باہر کریں گے. کیا خیال ہے؟ ہیرین نے پیشکش کی. شیور. وہ مسکرائی. شاید اسٹیفن کی نظروں کی تپش تھی جس کے باعث وہ گردن بائیں جانب موڑ کر اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر جہاں بھر کی سختی تھی. اوکے کل ملتے ہیں پھر. وہ سر کو معدوم سا خم دے کر مڑ گیا. گڈ بائے. وہ تیزی سے رخ موڑ کر ہیری کی جانب گھومی جو دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا. میٹنگ روم کی اس لمبی سی میز کے گرد بیٹھے سبھی افراد دھیرے دھیرے منتشر ہو کر باہر نکلنے لگے. کیا مسئلہ ہے اسٹیفن؟ وہ اپنی بکھری ہوئی فائل سمیٹ رہی تھی کہ اس کی نگاہیں تھی جو اسے زج کر رہی تھی. کیا کچھ کہا میں نے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا تمانیت سے بولا. گھور کس لیے رہے ہو مجھے؟ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا. چہرے پر الجھن نمائیں تھی. میری بیوی ہو تم. میری مرضی بھلے میں تمہیں گھورتا رہوں یا. وہ اسے نگاہوں کے حصار میں لیے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ کر کھڑا ہونے لگا. مام میری منتظر ہے. تمہیں فضول حرکتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس کا ارادہ بھانپ گئی تھی اس لیے قبل از وقت اپنی بات کہہ کر دروازے میں کھڑے مینیجر کو اشارہ کرنے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یس میم. وہ اندر آتا اس کے سامنے آیا. یہ میرا سامان آفس میں بھیجے میرے اور 2 کپ کافی کے بھی جلدی. وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی. موم آئی ہیں تو یقیناً آگے کا لائے حمل طے کرنا ہوگا. دیکھتے ہیں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے تمہارے رویے میں. وہ ہاتھ میں پکڑا پین گھماتا دلچسپی سے گویا ہوا. اب اس کھیل میں وہ محسوس ہو رہا تھا جب مقابل کو مات دے کر روشناس سے کرا چکا تھا. سوری موم میٹنگ میں تھی میں. وہ ایک ہاتھ میں فون اور دوسرے ہاتھ میں ہینڈ بیگ اٹھائے اپنے کیبن میں داخل ہوئی. تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کر بیٹھی ہو تم؟ وہ تیکھے تیور لیے اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے معلوم ہے آپ کو انتظار کرنا پسند نہیں مگر میٹنگ. وہ جو بال شانوں سے ہٹاتے بول رہی تھی نوشین کے ٹوکنے پر خاموش ہو گئی. انتظار کی بات نہیں کری میں. اسٹیفن نے کیا کچھ اپنے نام کروایا ہے؟ اس کا مطلب تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی جو کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکا رہی تھی. کیا کچھ؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے انہیں دیکھتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی.
جو کچھ بھی تمہارے نام تھا سب وہ اپنے نام کر چکا ہے. تمہارے باپ کی وراثت اور سارے بزنس کا 70% مالک وہ بن بیٹھا ہے. وہ کلس کر پہلو بدلنے لگی. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چند لمحے نوشین کا چہرہ دیکھتی رہی. تمہاری ایک کوتاہی نے سب گوا دیا حریم. یہ سب تمہارے باپ نے جمع کیا تھا جو وہ مفت میں ہڑپ کر بیٹھ گیا ہے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. نہیں، آپ کو واقعی یقین ہے اس نے سب کچھ اپنے نام کروا لیے؟ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی. ان حالات میں تمہارے ساتھ مذاق کرنا ہے میں نے؟ اسے رہ کر حریم پر غصہ آ رہا تھا. نو. وہ ششتر سے منہ پر ہاتھ رکھے میز کو دیکھنے لگی. اب تم مجھے یہ بتاؤ اس سے واپس کب لے رہی ہو تم یہ سب؟ وہ میز پر ہاتھ مارتی حریم کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی. میں کیسے اس سے واپس لوں؟ جس نے لیا ہے وہ میرے کہنے پر سب واپس کرے گا؟ یہ سب میں نہیں جانتی حریم. بہت سی پراپرٹیز ایسی بھی تھیں جو تمہارے نام ہوئیں مگر وہ میری تھی. جسے مرضی اس سے اپنا سب کچھ اپنے واپس لو. بے لچک لہجے میں بولی تو وہ سوچ میں پڑ گئی. تم تو اسی پیلس میں عیش کر رہی ہو، در بدر تو ہم ہوئے. وہ ہنکارا بھر کر کہتی کرسی کی پشت سے ٹیک لگانے لگی. موم، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں ہوں. زبردستی باندھ رکھا ہے اس نے اپنے ساتھ مجھے. جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بعد تو میرا اس کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں. وہ ٹھہرے مگر سخت لہجے میں کہتی نوشین کو باور کرا گئی. بلکہ میں ایسا کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ یہیں سے نکل جاتی ہوں کسی طرح. وہ کہتی ہوئی دائیں بائیں دیکھنے لگی. نہیں. نوشین نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا. مسئلہ گارڈز کا ہے جنہیں اس نے ہر جگہ تعینات کر رکھا ہے تاکہ میں فرار نہ ہو سکوں. وہ اس کی مدھم آواز سن نہیں سکی تھی، اس لیے اب اپنی ہی رو میں بولتی رہی. آفس کے گیٹ پر بھی الگ سے اپنا گارڈ کھڑا کیا. بریک تب لگی جب نوشین نے اسے ٹوکا. تم وہیں رہو گی. تم ہی ہو جو اس لالچی شخص سے یہ سب واپس لے سکتی ہو. اب یہ تم پر منحصر ہے کیسے اپنا دماغ استعمال کرتی ہو تم. وہ حتمی انداز میں کہتی کھڑی ہو گئی تو حریم کی گردن میں کان کے انداز میں اوپر اٹھ گئی. جسے تم نے سب اس کے حوالے کیا ویسے ہی سب مجھے واپس چاہیے. وہ حتمی انداز میں کہتی پلٹ گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میں کیسے سب واپس لوں؟ اتنا اچھا تو وہ ہے نہیں کہ پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے پیش کر دے گا. وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے سوچ میں پڑ گئی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.